بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غیبت بھی ایک جادو ہی کی قسم ہے۔ جی بالکل، یہ کہنا، کسی کے خلاف بات کرنا کہ میں ایک بندے کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں اس کو بتاتا ہوں کہ فلاں بندے نے تمہارے خلاف یہ بات کی ہے، یہ ایک جادو کا اثر رکھتی ہے۔ غیبت جادو ہے۔ کیسے جادو ہے؟ غور سے سنیے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ آپس میں لڑوا دینے والے عمل کو جادو کہتے ہیں۔ کسی کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے کو جادو کہتے ہیں۔ کسی کے دل میں کالا جادو کر کے ایک دوسرے کی محبت ایسے ڈال دینا، غلط نہ چاہنے والے بندوں کے میں چاہوں گی کہ زبردستی کوئی عورت میرے ساتھ محبت میں گرفتار ہو جائے اور میں اس پہ جادو کرواؤں، تو ناظرین غیبت یہ کام کر سکتی ہے۔ غیبت برائی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی دیکھیے، فار ایگزامپل پہلے لڑوانے والے کی بات کر لیں۔ ناظرین، میں کسی ایک شخص کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں یہ کہہ دوں کہ یار تمہارا بھائی تمہارے خلاف یہ بات کر رہا تھا، تمہارا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، میرے بھائی میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں، میرے بھائیوں نے میرا مال کھا لیا ہے، میرے بھائیوں نے کبھی بھی میری مدد نہیں کی ہے، وہ ہمیشہ میرے دشمن رہتے ہیں۔ اب وہ جو بھائی ہے جو کہ یہ باتیں سن رہا ہے اپنے بھائیوں کی، اس کے دل میں نفرت بڑھتی جائے گی اپنے بھائیوں کے لیے۔ یہ نفرت بڑھتے یہ ہوگا کہ دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑیں گے۔ کیوں؟ کہ میری غیبت نے، میں نے جو خلاف بات کی تھی، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیا، تو یہ غیبت ایک جادو کا عمل ہو گیا۔ غیبت کرنے والے کو یہی کہتے ہیں کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اسی طریقے سے اگر میں یہ کہہ دوں، کسی کی بیوی سے یہ کہہ دوں کہ تو آپ کا خاوند ہمیشہ آپ کی بات تعریفی کیوں کرتا رہتا ہے، وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ میری بیوی اچھی نہیں ہے، وہ اچھا کھانا نہیں بناتی، ہر وقت وہ گپیں لگاتی رہتی ہے، فون پہ لگی رہتی ہے، اور گھر کا خیال نہیں رکھتی، گھر کو گندا کیا ہوا ہے اس نے، کاش کہ کوئی اور بیوی ہوتی تو وہ میرے گھر کو صاف رکھتی، یہ کرتی، میرا خیال رکھتی۔ ناظرین یقین کریں کہ اس عورت کے دل میں اپنے خاوند کے لیے اتنی محبت کی بجائے نفرت جاگ جائے گی، وہ اپنے خاوند سے اتنی نفرت کرنے لگے گی کہ اب وہ جائے گی تو وہ کہے گی اچھا تو تم میری برائیاں لوگوں سے بھی کرتے ہو، میں اچھی نہیں ہوں، وہ میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، تم بھی تو یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ اب دونوں ایک دوسرے کے عیب بتانا شروع ہو جائیں گے۔ جب عیب بتانے لگیں گے وہ لڑائی بہت بڑھ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثم نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے ایک شیطان کا کام کیا اور میں نے جادو کر دیا دو میاں بیوی کی زندگی پہ، اور اس غیبت کو استعمال کرتے ہوئے میں نے ایسا جادو کیا کہ ان دونوں کی اتنی لڑائی ہو گئی کہ دونوں کی طلاق ہو گئی۔ تو ناظرین یہ ہوتا ہے غیبت کے اثر۔ جب آپ ایک بہن بھائی سے دوسرے بہن بھائی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک رشتہ دار سے دوسرے رشتہ دار کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی آپ دونوں میں ہونے والے جھگڑے کا بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ آپ بیج بونے کے بعد اس کو پانی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو اسی لیے ناظرین غیبت کرنے کو منع کیا گیا ہے، اور بہت ہی برا عمل ہے، انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ناظرین غیبت کرتے وقت ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو نفرت کے بیج آپ اس کے دل میں بو رہے ہیں، اب یہ ایک بڑا درخت بنے گا، اور یہ درخت آگ لگائے گا، آگ کا باعث بنے گا۔ اس کی لکڑی دونوں میں ریلیشن میں، میاں بیوی کے، دو بھائیوں کے، دو بہنوں کے، یا رشتہ داروں کے آپس میں جھگڑا کروا دے گا۔ اب یہ تو ناظرین کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ اللہ رب العزت سب سے زیادہ جس چیز کا ثواب عطا فرماتا ہے وہ جو ہے وہ جھگڑا کروانے والوں میں صلح کا ہے۔ آپ کو حدیث مبارک تو معلوم ہی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ مانگو کیا مانگتی ہو، آج میں سب بتاؤں گا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق کے پوچھنے پہ جو سوال پوچھا تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کی کیا راز و نیاز باتیں ہوئی، جب آپ معراج شریف پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دو جھگڑا کرنے والوں میں صلح کروائے گا اس کا اجر عظیم بہت زیادہ ہے کہ شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سننے پہ بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ
جو آپ کو ثواب ملتا ہے وہ دو جھگڑنے والوں میں صلح کروانے والا کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دو بندوں میں جو لڑائی ڈلوانے والے ہے بندہ، اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو ناظرین، غیبت کرتے وقت ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ کی غیبت ایک چنگاری ہے جو کہ آگ بن کر رشتے بھی توڑ دے گی، ریلیشن توڑ دے گی، جھگڑے پیدا کر دے گی۔ یہ جھگڑے خواب و تھانوں کی حد تک جائیں گے یا قتل و غارت کی حد تک جائیں گے یا اسی خطرناک حد تک جائیں گے۔ اللہ رب العزت معافی فرمائے ہمیں غیبت کرنے سے، لیکن آپ ذہن میں رکھ لیا کیجئے کہ جب آپ کسی کی غیبت کر رہے ہوں تو ذہن میں رکھ لیا کریں کہ آپ ایک شیطان کا کام کر رہے ہیں، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ ایک جادوگر کا کام کر رہے ہیں، کالا جادو کروانے والا، آپس میں جھگڑا کروانے والا۔